إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الناس عبيد الدنيا والدین لائق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی طرف. امام علیہ السلام کا یہ معروف کلام امام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کی باتیں نوک زبان پہ رکھی ہوئی ہیں، اور جب امتحان اور آزمائش کا وقت آتا ہے تو دین کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر دینداروں کی تعداد دیکھنا چاہیں تو بہت کم نظر آتی ہے. اسی فرمان کے ذیل میں معروضات کچھ بیان کی اور سلسلہ کچھ آگے بڑھانا ہے، لیکن آج کے اس ناگوار واقعے کی روشنی میں صرف چند ایک معروضات، اور ہر ایک انسان بیٹھ کر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھے کہ جب ہم مکتب امام حسین کے اندر تربیت پانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حسین کون ہے، اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کی زندگیاں کیسے تھیں. منہ بھر کے حسین حسین کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن حسین کی سیرت پہ چلنا بہت مشکل ہے. یہ واقعات جو اہل بیت کے بتائے جاتے ہیں وہ فقط اس لیے نہیں ہیں کہ کانوں کی زینت بنا کے گھر چلے جائیں اور وہ گلے سے نیچے نہ اتریں. مخاطب کوئی خاص نہیں ہے، ہر ایک انسان اپنی ذات میں یہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ واقعاً میں حسینی بن کر زندگی بسر کر رہا ہوں اور میرا حسین سے کوئی ناطہ ہے یا میرا حسین سے کوئی رابطہ ہے. میں ایک چھوٹی سی داستان اور اس کے ذیل میں بتاؤں. آپ نے شاید سنا ہو، سب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، 38 چک کا نام سنا ہوگا، جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے. 38 اس کا نمبر ہے گاؤں کا، اور دائنا نگر جا کے سرائکی پٹی میں ہے. نہیں 38 چک سرائکی پٹی میں ہے، اور اس کے بہت بڑے مشہور ذاکر
توجہ میری طرف رہے. نام سنا ہوگا شاید خادم حسین 38 والے, نام سنا ہے؟ یہ اسی گاؤں کے تھے. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے غور سے سنیں. اور اس میں صرف سادات فیملیز رہتی ہیں. بڑے غور سے, سادات فیملیوں کا یہ گاؤں اور سارے شیعہ ہیں. توجہ میری طرف اسد بھائی, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا. علامہ محمد باقر ہندی اگر نام سنا ہو, علامہ محمد باقر ہندی پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے وہاں پہ گئے تھے تبلیغات کے لیے مولانا کے طور پہ, اور وہ اتنے پاکیزہ انسان تھے, وہ سید کہ عالم دین تھے, اور انہوں نے ایک چادر اپنے پاس رکھی ہوتی تھی, اور جب خواتین آتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اپنے چہرے پہ خود وہ چادر ڈال لیتے تھے. اور ساتھ میں چھوٹا سا ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو ایک بہت بڑے پاکیزہ عالم دین نے خواب میں بی بی کو دیکھا, اور بی بی سے خواہش کی کہ بی بی آپ کی زیارت کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ تو بی بی نے کہا کل دوپہر میں کوٹلہ جام میں ہمارے بیٹے کا جنازہ ہوگا, ہم وہاں پہ آئیں گی. کون؟ علامہ محمد باقر ہندی. اور جتنی اس وقت سرائکی پٹی میں تشیع آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی ایک شخص کی محنت ہے. ایک شہزادہ عالم دین گیا, کردار سے اتنا منوایا کہ جس کی روشنی میں اس وقت آپ اگر سرائکی پٹی میں جتنی آپ کو تشیع اور شیعت نظر آتی ہے وہ اسی ایک آدمی کی محنت ہے. البتہ اس کے اگر فضائل پڑھوں تو پوری مجلس اسی میں چلی جائے گی, لیکن میں وہ جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم ہمارے اندر اتنی غیرت دینی ہونی چاہیے. یہی 38 چک میں آئے اور کئی سالوں تک وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے, اور یہ سادات یہ 38 چک کے 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے. پورا سال ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی, کلاشن بھی چلتی ہے, پتھر بھی چلتے ہیں, گالیاں بھی چلتی ہیں, سب کچھ چلتا ہے. لیکن جیسے عاشورے کے 10 دن آتے تھے سب کچھ پھینک دیتے تھے. ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے ماتم بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مجلس بھی سنتے ہیں, اور مجلس سننے کے بعد جیسے ہی عاشورہ ختم پھر ہر ایک اپنے اپنے ڈگر پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جو وہاں پہ اتنے فاسد ہیں لیکن اتنا شعور ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ آج حسین کے عزا کے دن ہیں اور ہمارا تعلق حسین سے ہے. حسین کی خاطر ہم اتنی اپنی ناراضگیوں کو پس پش ڈالتے ہوئے 2 گھنٹے کے لیے ہم چین سے زندگی نہیں بسر کر سکتے. اور عجیب بات یہ تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود جب انہوں نے کئی سال وہاں پہ گزارے اور گزارنے کے بعد, اور یہ ہے آپ یہ خدا کے قوانین ہیں, جو خدا کے قوانین پہ عمل کرتا ہے ان قوانین کے نتائج انسان کو اپنی زندگی میں مل کے رہتے ہیں. جب دیکھا انہوں نے کہ کئی سال کی تبلیغات کے بعد اب ان کے اندر اصلاح ممکن نہیں ہے, انہوں نے اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد کہا کہ جتنے گاؤں والے ہیں سارے آ جائیں. سب آئے, اور وہ خود مولانا محمد باقر مسجد کا دروازہ بند کر کے مسجد کے باہر بیٹھ گئے. مسجد کے باہر بیٹھنے کے بعد جب سب آ گئے تو انہوں نے ایک ہی اعلان کیا, کہا مجھے اور زیادہ کوئی تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے, فقط ایک پیغام دینا ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس وقت جو بھی انسان اپنا دین بچانا چاہتا ہے اور اپنے اندر تھوڑی سی حیا, عفت, غیرت کو بچانا چاہتا ہے, میری طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ آج کے بعد اس گاؤں میں رہنا اس کے لیے حرام ہے, یہاں سے ہجرت کر جائے. اب وہ میں اس ماحول کی طرف نہیں جاتا جو وہاں کے حالات تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ حکم دیا. عزیزان من, تھوڑا سا اپنی اپنی زندگی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اس منحوس ملک میں کیا لینے آئے تھے. سوچنے کی بات ہے, کیا لینے آئے تھے, کیا ملا اور کیا کھو دیا. یعنی اس حد تک اب ہمارے اندر حیوانیت اپنے عروج پہ پہنچ جائے کہ نہ حسین کا تقدس ہو, نہ امام بارگاہ کا تقدس ہو, نہ عزاداری کا تقدس ہو, کسی چیز کا ہمیں پاس نہ ہو,
اور جب حیوانیت عروج پہ جاتی ہے تو حیوانیت میں تو پھر قوانین انسانی نہیں ہوتے. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں حلوہ تقسیم نہیں ہوتا. اب لڑائیوں میں حلوے تقسیم نہیں ہوتے ہیں, لڑائیوں میں اخلاقیات نہیں چلتی ہیں. مولانا آپ یہ کہیں, مولانا آپ یہ کہیں. مولانا کیا کہ جب حیوانیت اپنے عروج پہ آ جائے تو وہاں پہ خدا کا دین کام نہیں آتا, خدا کا ولی بے نام امام حسین کام نہیں آتا, تو وہاں پہ مولانا کیا بیچتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زندگیوں پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ ہم کس عالم میں آ کر, کس ماحول میں آ کر کیا کر رہے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتائیں, اس وقت جو بزرگان ہیں, جو ابھی معذرت سامنے آیا ہے, آپ لوگوں کی کتنی زندگیاں گزر چکی ہیں اور کتنی زندگی باقی ہے؟ 2 سال, 4 سال, 10 سال. 10 سال سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو نسل ہے یہ یہاں پہ باقی رہے. اور 50 سال 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ابھی تک کہاں پہ گوا دی اور جو رہتی ہے اس کو کہاں پہ, کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. عزیزان من, یہ دشمنیاں, یہ کینے, یہ بغض, یہ عذاب جہنم کا باعث ہیں اور ابدی جہنم کا باعث بن سکتے ہیں. فقط یہ کہ ہم نے چند منٹ کے لیے حیوانیت کو غذا دی اور اس حیوانیت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. ذکر حسین بھی سنتے ہیں, پاک بھی نہیں ہوتے. ذکر حسین بھی سنتے ہیں, کینے بھی ختم نہیں ہوتے. ذکر حسین بھی سنتے ہیں, اور آپ آپس میں بیٹھ کے سوچیں آپ لوگ ہو کیا؟ نہ تم ملک کے پریزیڈنٹ ہو, نہ تم فرعون ہو, اور نہ تم قارون ہو کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہو کہ دولت کے بل بوتے پہ کہو گے جی ہم ملک خرید لیں گے. نہ تمہارے پاس اتنا اقتدار ہے کہ دوسروں کو سانس نہیں لینے دو گے. کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی ہوا. اور وہ شیطان کی ہوا ہمارے ماحول سے جب اٹھتی ہے تو وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ خانہ خدا تک آ جاتی ہے, حسین کے گھر تک آ جاتی ہے. واقعی سوچنے کی بات ہے ہم کس نقطے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں جانا ہے. اور آپ یقین جانیں ہم ان اشقیاء سے کہیں کم تر نہیں ہیں. انہوں نے حسین کو شہید کیا, آج ہم نے حسین کے مشن کو شہید کر دیا. تو کیا ہے, ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ زبانوں پہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معک, اے کاش میں تیرے پاس ہوتا. تو کیا کرتے؟ خدا کا شکر کرو کہ وہاں نہیں ہو. اگر وہاں پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بعید نہیں ہے کہ پہلا تیر تم نیام میں ڈال کے حسین پہ چلاتے. اور یہ ہے حقیقت ہے. آئیں ذرا اپنے اوپر غور کریں, ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں, ہمیں کیا درس لینا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں سمجھ آتی انسان کو واقعا. آیا اتنا پاکیزہ دین, اور اتنے پاکیزہ دین کے اندر ہماری زندگیاں یوں ہیں, یہ زندگیاں ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گی؟ غور سے سنیے گا, یہ مخصوصاً خواتین, آواز بڑی اونچی آ رہی ہے, حسین کے نام پہ ذرا خاموش رہیں اور جو چند ایک معروضات ہیں ان کو سن لیں. عالم دین ملا احمد نراقی, نام سنا ہے انشاءاللہ؟ اگر سنو, معراج و سعادت اخلاقیات کی کتاب لکھنے والے. توجہ میری طرف ہے, میں چند یہ باتیں کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. معراج و سعادت والے صاحب اخلاق استاد, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میدان کربلا میں میں ہوتا تو میں بھی جا کے امام کی سپر بن جاتا. یہ تو کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے, کیونکہ امام علیہ السلام نے جب وہ استغاثہ بلند کیا کہ کوئی ہے جو میری سپر بنے اور تیروں کو اپنے بدن پہ لے اور میری نماز کی حفاظت کرے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں کئی جانثار آگے آئے اور آگے آنے کے بعد انہوں نے امام کے لیے اپنے آپ کو سپر بنایا, تیر آتے تھے اپنے بدن پہ لیتے تھے, امام کی نماز کی حفاظت کی. اور ان میں سے پیش ایک نام کا ذکر کیجیے, سعید ابن عبداللہ حنفی, اور دوسرے شخص ہیں ابو تمامہ سیداوی, اور جس نے آ کر امام کے سامنے اپنے آپ کو سپر بھی بنایا اور امام سے کہا کہ مولا اپنی نماز کو آپ جاری رکھیے. اور اس کو امام علیہ السلام نے دعا دی ہے, جعلک اللہ من المصلین, خدا تمہیں نمازیوں میں اٹھائے. کیا کیا اس نے؟ خود 2-4 تیر اپنے بدن پہ لیے, امام کی نماز کی حفاظت کری, اور معصوم زبان سے یہ کلمات نکلے کہ خدا تمہیں کل قیامت کے دن نمازیوں میں اٹھائے. کیا کیا اس نے؟ چند لمحے کا تحمل, اور چند لمحے کے تحمل کے بعد سختی برداشت کی, برداشت کرنے کے بعد کھڑا کہاں ہوا؟ کا نمازیوں کی صف میں. یہ عالم کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ہوتا زہرا کے لال پہ نثار ہو جاتا. تو یہ تو بڑا کوئی اتنا کمال نہیں کیا ہے.
اب کہا، اسی لیے امام کا یہ جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اور تاریخ میں کسی کو ایسے نہیں ملیں گے۔ اب اس عالم دین نے کہا، اسی مکتب کا پڑھنے والا پلنے والا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی امام پہ قربان ہو جاتا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اس نقطے کو کہتے ہیں کہ رات کو اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ میدان کربلا ہے، امام علیہ السلام تشریف فرما ہے، لشکر آدابی کھڑا ہوا ہے، امام نے استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے اور تیر کو اپنے بدن پہ لے؟ تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر میں نے کہا میں تیروں کو اپنے بدن پہ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں آگے کھڑا ہوا، تیر آیا، جیسے ہی قریب آیا میں سائڈ پہ ہو گیا، تیر امام کے بدن پہ واسطہ ہو گیا۔ دوسرا تیر آیا، پہلے کھڑا رہا، جب نزدیک آیا میں پھر سائڈ پہ ہو گیا، امام کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اور تیسرا تیر آیا، وہ بھی امام کے بدن میں پیوست ہو گیا، سائڈ پہ ہو گئے۔ امام نے کہا احمد باتیں کرنا بڑا آسان ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، مقام عمل میں آ کر اپنے آپ کو مرد میدان دکھانا، وہاں پہ مردانگی کا پتہ چلتا ہے۔ خبردار آج کے بعد یہ جملہ تیری زبان سے نکلا کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی وہی کرتا۔ عزیزان من، کیوں ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ سب جانتے ہیں، اسباب سب جانتے ہیں، اور ان وجوہات کو آپ سب جانتے ہیں۔ باقاً ڈوب مرنے کا مقام ہے انسان کے لیے، اگر تھوڑی سی انسان کے اندر غیرت دینی آ جائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا گھر ہو، حسین کا گھر ہو، یا کسی اور ولی کا گھر ہو، وہ جب ہمارے اندر شیطان کود اٹھتا ہے اور ہم حیوانیت کو آب و تاب کے ساتھ غذا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ عزیزان من، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حتیٰ حیوانوں میں بھی نہیں ہیں، اور وہ اتفاق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بڑی شان و شوکت سے پائی جاتی۔ دیکھیں خداوند عالم نے مخلوقات جو خلق کی ہیں، ان میں سے ایک ہے شیر، درندہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ چیرنا پھاڑنا۔ اور خدا نے یہ نظام رکھا ہے کہ جب یہ چیر پھاڑ لیتا ہے، چیر پھاڑنے کے بعد جب اس کے پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد یہ 3 دن تک کسی جانور پہ حملہ نہیں کرتا۔ یہ ہے، پڑھا کریں، جانوروں کی زندگی پڑھا کریں فقط عبرت کے لیے۔ یہ 3 دن تک کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچا گوشت جب کھاتا ہے، اب وہ انسان کھائے یا جانور کھائے، کچے جو گوشت کی خصوصیت ہوتی ہے کہ 3 دن تک ہضم نہیں ہوتا، اور 3 دن تک انسان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ جب یہ اپنا پیٹ بھر کے گوشت کھا لیتا ہے تو 3 دن تک سکون سے بیٹھا رہتا ہے، کسی پہ کوئی حملہ نہیں کرتا۔ اور اتفاق سے دیکھیں خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ خدا نے ہرن اور دوسرے جانوروں کی ذات کے اندر بھی یہ ڈال دیا ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ساتھ میں آتے ہیں، اسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پریشانی، یعنی اس کی خصوصیت بھی جو خدا نے رکھی کہ پیٹ بھر گیا 3 دن کا حملہ نہیں کرے گا۔ اور ادھر سے دوسرے جانوروں کو بھی خدا کے نے اس کی ذات میں علم رکھ دیا ہے کہ اب یہ بھی مطمئن ہو کر اس کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں۔ اے انسان اس جانور سے پست نہ بن، اے انسان اس جانور سے پست نہ بن۔ پیٹ سب کے بھرے ہوئے ہیں، لقمہ ہر ایک کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو جب لقمہ ہر ایک کے پیٹ میں جا رہا ہے، پیٹ سب کے بھرے ہوئے ہیں، پھر یہ وحشی گری کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ مومن۔ نام کیا ہے؟ حسینی۔ نام کیا ہے؟ مکتب اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، اور ادھر سے شرم نہیں آتی کہ ہماری زندگیوں کے اندر سوائے اس حیوانیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بل ہم ازل کا مصداق ہم بن کر زندگی بسر کریں، اس پہ فخر و مباحث کرتے ہیں۔ تم اس جانور سے پستر نہیں بنو۔ جب اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسروں کے لیے امنیت کو فراہم کر دیتا ہے، اور لوگ بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیسا درندہ ہے انسان کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود امنیت زندگی میں نہیں آتی، سکون زندگی میں نہیں آتا، اور ہماری ساری اپنی دشمنیاں، سارے اپنے کینے اور ساری اپنی غلاظتیں ان کے ساتھ آتے ہیں۔ کیا کرنے آ رہے ہیں جی؟ ہم امام کا غم منانے آ رہے ہیں۔ باقی شرم کی بات ہے، اور اس سے بالائے شرم، اس سے بھی بالاتر یہ ہے کہ ہماری نسبت حسین سے ملتی ہے۔ منہ پہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم حسین کی نسل سے ہیں۔ واقعی شرم آور ہے انسان کے لیے
کہ نسل بھی حسین سے ملتی ہے اور منہ پہ کلمات بھی یہی ہے کہ ہم حسینی ہیں. تو کبھی سوچا اپنی زندگیوں میں یہ حسین آ کے ہماری زندگیوں میں حکومت کر رہا ہے یا یزیدیت ہماری زندگیوں میں گھس کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ نہیں معلوم. اور کون سی بات ہے جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو اور آج کی ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں؟ نہیں ہوتا ہے. مگر آپ لوگ نہیں بتاتے ہو کہ امام حسن مجتبی جب مدینہ میں تھے اور غلط پراپوگنڈے کے نتیجے میں شامی آتا ہے مدینے میں، امام حسن مجتبی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو امام نے کیا کیا؟ سوٹا نکال لیا، ڈنڈا نکال لیا، بیلٹ نکال لیا ہے. کیا کیا امام نے؟ کیا کیا امام نے؟ تو یہ واقعہ سننے کے ہے نا. کیا کیا امام نے؟ امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو بھٹکا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے تیرے پاس زیادہ راہ نہیں، مجھے لگتا ہے تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہے کردار ائمہ کا. اور یہ کردار اس لیے نہیں ہے کہ ممبر پہ ایک آ کر بیٹھے اور یہ بیان کر دے اور ہم نیچے سے ایک نعرہ لگا کے خوش ہو جائیں، جی واہ جی ہم نے تو آزاداری منا لی. آزادار ایسے نہیں ہوتے ہیں، ائمہ کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. عزیزان من، تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کم از کم اس 38 چک والے جو سادات ہیں ان کی طرح بن جائیں. 10 دن اپنا سکون سے، پیار سے، محبت سے گزاریں، اس کے بعد آپ کی دنیا آپ جس طرح چاہیں گزارنا شروع کر دیں. واقعی یہ ننگ ہے مکتب کے لیے کہ ہم مکتب میں جہاں پہ اتنی مشکلات ہیں ان ملکوں میں آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے رزق و روٹی کے لیے، آپ کی عزت اور آبرو کے لیے، اور وہاں پہ آ کر ہم یہ کریں. خوب یہی جو بچے آج دیکھ رہے تھے، بعد میں کہتے ہیں بچے کیا ہوتا ہے، یہ بچے یہ جو دیکھ رہے تھے سانحہ اور یہ واقعہ جو دیکھ رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ علی علی کریں گے، کل کو یہ حسین حسین کریں گے؟ اور اگر یہ بچے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو کیا بتائیں گے ان کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے مسجد میں نہیں آتے ہیں، مجلس میں نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو ہمیں دیکھتے ہیں ہم کیا ہیں. جب ہمیں دیکھیں گے نتیجہ یہی ہوگا. عزیزان من، ابھی بھی فرصت ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر دو مومن بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد پشیمان ہو جاتے ہیں اور پشیمانی کے عالم میں ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہوا دوسرے کے سامنے چلا جاتا ہے کہ بھائی غلطی مجھ سے ہوئی، آپ معاف کر دیجئے، یہ جو پہل کرنے والا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اور یہ یاد رکھو، یہ ابھی بھی فرصت ہے، اور یہ فرصت جب ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن جہاں پہنچیں گے اس وقت حسرت کریں گے. ایک لمحے کی انانیت تھی، انانیت پہ قدم رکھنا تھا، پیغمبر کی میت مل جاتی. فرصت ہے یا نہیں ہے؟ ہے فرصت. کس کے لیے؟ دونوں کے لیے. اب دیکھتے ہیں دونوں کے اندر انسانیت کا مظاہرہ کتنا ہے، دین کا مظاہرہ کتنا ہے. اور دوسری طرف سے خالق پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک پشیمان ہو کر معذرت کی دنیا پہ آ جاتا ہے اور دوسرا بڑے پن کا مظاہرہ کر کے قبول کر لیتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، تو یہ فرصت ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان من، یہ فرصت ہے دین کی اور دین نے فراہم کی ہے. کل کو یہ نہ کہنا کہ ابدی زندگی، اور یہ یقین جان لیں اور سب کو یقین ہے کہ جو مرا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. کوئی آیا ہے آپ پہ سوچ چلا گیا؟ کوئی بھی واپس نہیں آیا ہے. اور وہ ایک ابدیت کا راستہ ہے جہاں سے واپس نہیں آنا، اور وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی. تو پھر کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تو اگر یہی انانیت رہی، یہ انانیت فرعون کے ساتھ لے کے جائے گی، یہی انانیت عمر سعد کے ساتھ لا کر کھڑا کرے گی، یہی انانیت شمر کے ساتھ لا کر کھڑا کرے گی، اور یہی انانیت یزید و معاویہ کے ساتھ انسان کو لا کر کھڑا کرے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ میں شروع ہوں؟ دل چاہتا ہے؟ قدر نہیں چاہتا. خود جب نہیں چاہتا تو آپ پھر حسین والا ایک کام کرو. جتنے کینے ہیں آج یہاں پہ بیٹھ کے تعہد کرو، یہ وعدہ کرو حسین سے کہ مولا آج تک یزیدی مشن پہ چل رہے تھے لیکن آج کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. کیسے؟ اور کہیں شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہیں پہ بیٹھ کے اپنے دل کے اندر یہ تعہد کر لو اور اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لو کہ آج کے بعد ہمیں یہ پاکیزہ زندگی گزارنی ہے. خدا شاہد ہے، خداوند عالم اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اسے اپنی آغوش میں لے لوں. نہیں معلوم، اس میں آپ لوگوں کی نہیں اپنی غلطی سمجھتا ہوں کہ شاید میں بے عمل ہوں اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہوتا. اگر میں باعمل ہوتا تو شاید میری بات کا اثر ہوتا. اور یہ حقیقت ہے
کہ عامل جب ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، جب بات کرتا ہے وہ دلوں میں اتر جاتی ہے. میں آپ کی وہ نہیں کرتا کہ آپ کی کوتاہی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، شاید یہ ہماری مشکل ہے، شاید یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اثر بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ مشہور اور معروف جملہ استعمال کرتے ہیں، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور یہ حقیقت ہے عزیزان من. فرصتیں چلی جاتی ہیں اور یہ موقع پھر بار بار نہیں آتے، اور ایک لمحے کی زندگی ہے، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. شیطان جب کودتا ہے ایسی ہوا دیتا ہے جس کی حد نہیں ہے. آئیں پلٹ کر اپنے موضوع کی طرف. چند ایک معروضات تھیں. اگر آپ واقعاً حسین کی نسل سے ہیں اور اگر واقعاً آپ حسینی ہیں تو حسین کی عزت کو اپنے ذہنوں میں ڈال کر، حسین کے مقام کو اپنے ذہن میں رکھ کر کم از کم حسین کے مکتب کا پاس رکھو اور یہ مکتب آپ کو چلتا ہوا نظر آئے. اور اگر یہیں پہ ایک کال ہو جاتی اور آ کے یہ سارا پھڈا اتنا لمبا ہو جاتا، اس کو لاک لگ جاتا، تالا لگ جاتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل تھے کہ ہماری چند ایک لمحے کی حیوانیت نے ایک حسین کا ابدی دروازہ بند کر دیا. شرم کی بات ہے. عرض کیا، امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات بن رہی ہو بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جب امتحان کی بات آتی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہاں پہ عرض کیا تھا کہ انسان کو جانا ہے کمال کی طرف. کمال پر لے جانے کے لیے خالق کائنات نے فطرت جیسی پولیس انسان کے وجود کے اندر رکھ دی، اور وجود کے اندر رکھنے کے بعد کہا فطرت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. بس دو چار جملے، انشاءاللہ موضوع کل سے آگے بڑھے گا. آج کہتا ہے فطرت کیا کرتی ہے؟ کیا فطرت آپ کی تصویر بناتی ہے، فلم بناتی ہے، مووی بناتی ہے، مووی بنانے کے بعد محفوظ کر لیتی ہے، محفوظ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم عالم قبر میں پہنچیں گے وہیں سے ہماری فلم شروع ہو جائے گی. اگلا اسٹیپ اور اگلا قدم یہ ہے کہ فطرت کس چیز کو قبول کرتی ہے، یعنی فطرت کا رابطہ کس چیز کے ساتھ ہے. کون کون سی چیزیں ہیں جن کو فطرت قبول کرتی ہے؟ تو پہلا جواب اس کا یہ تھا کہ فطرت کس کو لیتی ہے ہمیشہ؟ کمال کو. فطرت کا تعلق کمال کے ساتھ ہے اور کمال کو لینا پسند کرتی ہے، کمال سے محبت ہوتی ہے. کمال ہوتا کہاں ہے بھائی؟ کمال ہوتا ہے ہمیشہ بلندیوں پہ. توجہ رہے، کمال کہاں ہے؟ بلندیوں پہ. اسی لیے فطرت بھی بلندیوں کی خواہاں ہوتی ہے. فطرت بلندیوں کی طرف جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ کمال کو لینا ہے. کمال ہمیشہ خدا نے بلندیوں پہ رکھے ہیں، اور بلندیوں پہ جانے کے لیے بلند ہمت افراد چاہیے جو بلندیوں پہ پہنچ سکیں. کمال بلند رکھا، فطرت سے کہا تمہیں کمال کو لینا ہے، اور کمال اتنی بلندی پہ یعنی آسانی سے تو نہیں آ سکتی ہے. وہ بلندیوں پہ جانے کے لیے بلندیوں پہ جا کر کمال کو لینا ہے. سوال، علم کمال ہے یا نہیں؟ کمال ہے. کون لے گا بڑھ کر؟ فطرت. فطرت لے گی. لیکن کمال آسانی سے ملتا ہے؟ علم آسانی سے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے نا. علم تک جانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم، آپ پاکستان انڈیا میں چلے جائیں، وہ والدین جو اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اس تعلیم دلوانے کے مسئلے میں کتنے ایسے والدین ہیں کہ جو اپنے گردے بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں نا، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن افسوس یہ کہ ان والدین کو بھی کسی نے شعور نہیں دیا جو گردے بیچ کر جو تعلیم دلوا رہے ہو یہ علم نہیں ہے. وہ پھر علم کیا ہے؟ اب آئیں معصوم سے پوچھیں، معصوم سوال کریں کہ معصوم وہ کون سا علم ہے جو بلندیوں پہ رکھا ہوا ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی فطرت کو حرکت میں لا کر اس کمال تک جانا ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ معصوم نے فرمایا علم فقط 3 ہیں. کون سا؟ کا علم فقط توحید کا ہے، علم فقط اخلاقیات کا ہے، علم فقط شریعت کا ہے. یعنی اگر آپ عقائد کی دنیا میں اللہ سے مل گئے اور جس علم نے آپ کو اللہ سے ملا دیا وہ علم آپ کے لیے کمال بن جائے گا. وہ علم جس نے آپ کے اخلاق کو ٹھیک کر دیا وہ علم فطرت کے لیے کمال بن جائے گا. وہ علم جس نے تجھے شریعت سے آشنا کر دیا وہ علم تمہارے لیے کمال بن جائے گا. لیکن وہ علم جس نے خالق سے دور کر دیا، وہ علم
جس نے اخلاقیات سے آپ کو محروم کر دیا، وہ علم جس نے آپ کو سجدے کی اجازت نہ دی، وہ علم نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ صنعت ہے، وہ پروڈکٹ ہے آپ کا، جس کے سائے میں آپ اپنی دنیا کو آباد کرو گے۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ کون سا علم ہے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں اور فطرت اس کی طرف جا رہی ہے۔ فطرت کا کام ہے اس کمال کو لینا، اور جب تک کمال کا پتہ نہ ہو کہ یہ کمال ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو کیوں فطرتوں کو ان چیزوں میں ہم نے آ کر مصروف کر رکھا ہے؟ سمجھتے کیا ہے کہ شاید یہی کمال ہے؟ کمال نہیں ہے، کمال فطرت طلب ہوتا ہے، اور فطرت کمال طلب ہوتی ہے، فطرت جاتی کمال کی طرف ہے۔ خوب سوال، جب فطرت کمال کی طرف جاتی ہے تو یہ کیسے انحراف آ گیا انسان کی زندگی میں کہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، جمع کرنے کے چکر میں جمع کرتا رہتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کمال نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کر ایک جملہ عرض کروں اور انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دوں۔ عزیزان من، بڑے غور سے سنیے گا، کمال فطرت میں آتا ہے اور فطرت کمال کو لیتی ہے، اور کمال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی فطرت سے جدا نہیں ہوتی۔ کمال کی خصوصیت کیا ہے؟ جو آپ کی فطرت سے کبھی بھی جدا، یعنی اگر کمال فطرت نے لے لیا تو آپ کی فطرت میں رہے گا، اس فطرت سے جدا نہیں ہوگا۔ تو اب آئیں، ہم جو جمع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ہم نے، خدا نے ہمیں زندگی دی، ہم نے اسی فطرت، چونکہ فطرت کا کام ہے جمع کرنا، اور کس چیز کو جمع کرنا؟ کمال کو جمع کرنا، کمال کو لینا یہ فطرت کا خاصہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ مال کو بٹورنا شروع کیا، زندگی خرچ کی، حیات خرچ کی، بٹورا کس کو، جمع کس کو کیا؟ مال۔ کیا لیا؟ زندگی خرچ کی، پیسہ اکٹھا کرتے کیا لے لی؟ گاڑی، اور اسی کو کمال سمجھا۔ پیسہ اکٹھا کیا، ویلا لے لیا، ایک ویلا کم پڑا دوسرا لے لیا، دوسرا کم پڑا تیسرا لے لیا، یہ سارا جمع کر رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ شاید مجھے خدا نے انہی چیزوں کے بٹورنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں ابھی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ایک مثال عرض کر دوں۔ ایک کیڑا ہے، کیڑا سمجھتے ہیں نا، اس کا نام ہے گونگٹ۔ میں موبائل میں تصویر لے کے آیا تھا کہ اس کو دکھاتا، لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں اس پہ، گوگل پہ بھی، اور آج کل کی تو سوشل میڈیا کی دنیا اتنی ہے کہ آپ گھر پہ جائیں گے، ایک کلمہ کلک کریں گے فوراً آ جائے گا۔ گونگٹ کیڑا ہے، چھوٹا سا کالے رنگ کا، اور دو ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں، جیسا باقی جانور چار پاؤں پہ چلتے ہیں یہ بھی چار پاؤں پہ چلتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دو پر بھی ہوتے ہیں، کبھی اس کو پرواز کرنا پڑے تو یہ پرواز کر لیتا ہے۔ چھوٹا سا ہے، کالے رنگ کا چھوٹا سا کیڑا، اور عجیب ہے خداوند عالم نے اس کو کس طرح سے خلق کیا، بڑے غور سے سنیے گا، اور اگر کسی کے لیے یہ عبرت کا نمونہ بن جائے تو خداوند عالم کا شکر ادا کریں کہ شاید کسی بہانے سے ہمیں ہدایت مل گئی۔ اس کی زندگی جا کر دیکھیں، چند مہینے کی اس کی زندگی ہوتی ہے جو خدا نے اس کو دی ہوتی ہے، اور یہ جب باہر نکلتا ہے اس کا چھوٹا سا بل ہوتا ہے، بل سوراخ کو نہیں پتا بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، جو اس کا گھر ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے زمین کے اندر، انڈر گراؤنڈ، اور وہ ہوتی ہے چھوٹی سی بل، ٹنل تو دیکھی ہے نا، یہ وہ چھوٹی سی ٹنل ہوتی ہے، زمین میں اس نے سوراخ کیا ہوتا ہے، اور اس سوراخ سے جب پیدا ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے، واپس نہیں آتا، جب تک کہ اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتا تب تک گھر میں نہیں آتا۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ فقط اسی کیڑے کے اندر خدا نے یہ نظام رکھا ہے۔ دیکھ لیا ہے، نکل آیا ہے، یا میں کیا ہے، ہاں بتا دیں بچوں کو، اگر وہ نہ ہو مجلس کا وہ مزہ اور لذت ان کو معلوم ہو جائے۔ اور جب جیسے وہ باہر نکلتا ہے تو دونوں پاؤں سے اور دونوں ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں اکٹھا کرتا رہتا ہے، یعنی پوری زندگی لگاتا ہے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں۔ اور اکٹھا کرنے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اس کو گیند کی شکل میں ذخیرہ کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گوند کی شکل میں، گیند کی شکل میں، گول شکل میں اس کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی تھوڑا سا چک کر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے اس کو جمع کرنے میں، اور جمع کرتے 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 جب اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ گیند اتنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے وجود سے کئی گنا زیادہ، اور جو گھر ہے اس کا، جو اس میں سوراخ ہے، وہ چھوٹا سا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، دونوں پاؤں اور ٹانگوں کی مدد سے گیند بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو رول کر کے لے کے آتا ہے اپنے گھر،
اب وہ پاؤں اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو رولنگ کرتے ہوئے کرواتے ہوئے اس کو لے کر آتا ہے اپنے گھر، اور گھر کا سوراخ ہوتا ہے چھوٹا. اب پہلے اندر جاتا ہے، بعد میں اس کو اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی اندر جاتا ہے اور وہ گیند بڑی ہوتی ہے اس کے سوراخ سے، وہ گیند سوراخ پہ لگ بیٹھ جاتی ہے اور یہ اندر چلا جاتا ہے. جیسے ہی اندر جاتا ہے باہر آ نہیں سکتا چونکہ خود دروازہ بند کیا اس نے، اور چونکہ دروازہ بند ہو گیا ہے اندر اس کو سانس آتی نہیں، چونکہ اندر سانس نہیں آتی وہیں پہ مر جاتا ہے. زندگی کا اس کا خاتمہ ہو گیا. کیا لے کے آیا؟ کہا زندگی بھر جس کو جمع کرتا رہا اس کو اپنے گھر کے سوراخ تک لے آیا، اور لانے کے بعد کیا کیا؟ چونکہ اتنا زیادہ جمع کر لیا تھا جو اس کے گھر سے کہیں زیادہ تھا، سوراخ کے اندر نہیں آ سکا. اس نے آ کر سوراخ کو بند کر دیا، اندر جا کے مر گیا. اور مرنے کے بعد ہوا کیا؟ زندگی کا مقصد کیا پایا؟ کہ زندگی ایسی چیزوں میں گوا دی جو آپ کے ساتھ نہ جا سکی، اور وہی دروازے پہ آ کر انہوں نے آپ کے دروازے کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد آپ ہیں اور آپ کی زندگی ہے. ہم اشرف المخلوقات بن کر آئے، کام اس کیڑے والا کرتے ہیں. ساری چیزیں ہم نے جمع کی، بینک بیلنس بنا لیا کتنا؟ ملینوں میں. گاڑیاں 3 رکھ لیں، ویلے اتنے رکھ لیے، اور اندر اپنی فطرت کی تہذیب کی ہی نہیں، اور اس گونگٹ کے کیڑے کی طرح یہ سارا گیند کی شکل میں اکٹھا کرتے 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 کہاں تک لے آئے؟ قبر کے کنارے تک لے آئے، لحد تک لے آئے. اور جب لحد میں پہنچے اب کیا ہوا؟ تم لحد میں چلے گئے، وہ ساری چیزیں باہر رہ گئی. اب کیا ہوگا؟ کہ اسی کیڑے کی زندگی تمہیں گزارنی ہے. تصور کریں، کل میں نے عرض کیا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، خوب جیسے جیسے آپ کی شکلیں ہیں ویسے ویسے آپ کو محشور کیا جائے گا. حکام ہمارے گونگٹ کے ہیں، توقع میں یہ ہے کہ ہم حسین کے ساتھ محشور ہوں گے. یہ پہلی شکل ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ کی شکل یہ ہے. اس کو غور سے دیکھو، کل کو اسی شکل میں تمہیں عالم محشر میں کھڑے ہونا ہے. اور یہ انسان کو دکھانے کے لیے جب آخری وقت آتا ہے موت کا، وہ اولاد جس کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اولاد بے گناہ امانت الہی کے گلے میں ایسی چیزیں ڈال کر جاتے ہیں کہ جو راہ دین پہ چلتی نہیں ہیں. دکھایا جائے گا، جب مرنے کا وقت آئے گا اولاد کو سامنے لایا جائے گا، اور یہ چلا رہا ہوگا انسان کہ میں مشکل میں میری مدد کرو. جواب کیا آئے گا؟ کہ جی ہم فقط یہاں تک آ سکتے ہیں، کفن دے سکتے ہیں، گور کن کو پیسہ دے سکتے ہیں، آپ کو یہاں پہ پھینک کے جا سکتے ہیں، اس سے علاوہ ہمارا کوئی اور کام. مال جس کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، اپنی تربیت کیے بغیر، اپنی فطرت کو مردہ بناتے بناتے لبے گور پہنچ جاتے ہیں. مال کو دکھایا جاتا ہے، اس وقت حسرت ہوتی اتنا میں نے کمایا اور 1 ٹکا میرے ساتھ نہیں جا رہا. زندگی کیا ہے؟ گونگٹ، کیڑا. اور گمان کیا ہے؟ کہ میں حسینی ہوں. ہماری درسگاہ سے مل کے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. محمد والے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد. یہ نعرے خوب ہیں اگر ان کی حقیقت معلوم ہو جائے. نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے، اور یہ نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ قوموں کو بتایا جائے کہ ہمارا کس مکتب سے تعلق ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. یہ زبان کا دعویٰ ہے. اسی کے لیے امام فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم. کربلا ہمارا مکتب ہے، ہم نے اس نے درس سیکھا ہے، درس پڑھا ہے کربلا کے اندر. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ انقلاب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تبدیلی کو. قرآن کی آیات کے سائے میں ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے.
پھر یہ کیوں نعرہ لگا رہے ہو؟ نعرہ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ منافق۔ اور منافق کیا ہے؟ حتیٰ آپ کسی منافق کو بھی منافق ہیں اس کو بھی برا لگتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے منافق اتنا ذلیل اور پست انسان ہے کہ جس کے اندر وہ بیماری پائی جاتی اس کو بھی کہو تو اس کو بھی یہ برا لگتا ہے۔ تو اگر کل خدا نہ خاصہ ہم منافقین کی لسٹ میں محشور ہوں تو کیسا لگے گا؟ اپنی فطرت کو پاک رکھو، جو کہہ رہے ہو عمل کرو۔ اسی لیے امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور امام کس نے بہت تعریف کی، یعنی ایسے کلمات استعمال کیے جو امام میں نہیں پائے جاتے تھے، جو آج کل ہمارے ہوتا ہے مذاہب میں۔ جی مولا کیا ہے؟ مولا رب ہیں، مولا اللہ ہیں، مولا فلاں ہیں، مولا جو آج کل یہ غلو اور غالیت پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے بھی اس قسم کے کلمات استعمال کرنا شروع کیے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف ہے، امام نے کیا فرمایا؟ کہ جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے کہیں کم ہوں، میں عبد خدا ہوں، لیکن یہ یاد رکھ جو تیرے دل میں ہے میں اس سے کہیں زیادہ بلند ہوں۔ اور یہی منافق ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ انقلاب نہیں لاتی ہیں چیزیں، انقلاب لاتی ہیں جب انسان فطرت سے دین کو قبول کرے۔ جب فطرت سے دین کو قبول کرتا ہے تب انسان کسی مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ عزیز من، فطرت کا کام کیا ہے؟ خود پہلے مرحلے میں اپنی فطرت کو پاک رکھنا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اپنی اولاد کے اندر وہ پاک لقمہ جو فطرت کے مطابق ہے اس کو ڈالنا ہے۔ بچوں کی فطرت کو آلودہ نہ کرو، دو گناہ، ایک تو خود آلودہ ہو گئے، اور دوسرا وہ جو امانتیں خدا نے دی ان امانتوں کو بھی ہم نے آلودہ کر دیا، ڈبل گناہ کر کے دنیا سے گئے۔ اور زبان پہ کیا تھا؟ جی ہم تو امام کے چاہنے والے ہیں۔ کیا تبدیلی آئے گی ہمارے اندر؟ تو یہاں پہ پس فطرت کیا ہے؟ کمال تک جاتی ہے، کمال کو خدا نے بلندیوں پہ رکھا ہے۔ اب یہاں سے بیٹھ کر اپنی اپنی قیمت لگاؤ، یہاں پہ بیٹھ کر اپنی اپنی قیمت لگاؤ۔ تو آپ کی قیمت کس سے ہوگی؟ کہ جس کو تم حاصل کرتے ہو جتنی اس کی قیمت ہے اتنی تمہاری قیمت ہے۔ جس کو تم حاصل کر رہے ہو، جس کے لیے زندگی خرچ کر رہے ہو، جس کے لیے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہو اور نابود کر رہے ہو، اور ان کو کمانے کے چکر میں ان کو اپنی زندگیوں میں لا کے اکٹھا کر رہے ہو، جتنی اس کی قیمت ہے اتنی آپ کی اور میری قیمت ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی معاشرے کے اندر ایک وہ ہے کہ جو کتے بلی کو پالنے میں مشغول ہے یا نہیں ہے؟ اسی معاشرے میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ خود زندگی خدا نے اس لیے دی تھی کہ ان کی خدمت کرو، ان کو پالنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر دی۔ تو جو ان کی قیمت ہے وہی اس انسان کی قیمت ہے۔ جو آپ کما رہے ہو جتنی اس کی قیمت ہے اتنی ہماری قیمت ہے۔ تو لہٰذا کسی اور سے قیمت نہ لگاؤ، جی میری کتنی قیمت ہے، میری کتنی ارزش ہے، میری کتنی ویلیو ہے۔ وہ ہے ہارون کے لیے کہ جب حمام میں گیا ایک چھوٹی سی لونگ پہن کے، بہلول بھی ساتھ میں تھا، تو نہانے کے لیے ہارون پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں پوری دنیا کا حاکم ہوں، افریقہ، مصر، یہ جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، ایران، عراق، جتنا سارا یہ میری حکومت کے انڈر ہے۔ اور واقعاً بہت بڑی وہ مملکت تھی۔ تو کہا اتنا بڑا حاکم مملکت اسلامی کا، اب بتاؤ میری کتنی قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید کوئی 50 درہم ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے بہلول کیا کہتے ہو یار، اتنی تو میری اس لنگی کی قیمت ہے۔ تو کہا میں نے بھی اسی کی قیمت بتائی ہے، تیری قیمت تو ہے ہی نہیں۔ کیا کیا ہے؟ یعنی اتنا اقتدار آئے اور اہل بیت کے نام پہ لو، اور پھر اہل بیت پہ وہ مظالم کرو کہ بنی امیہ بھی شرما جائیں۔ اہل بیت کے نام پہ کیا کرو؟ حکومت لو، اہل بیت کے نام پر سارے کچھ بٹور لو، اور جب بات آئے تو اہل بیت کے مکتب کو تم نابود کر دو۔ تمہاری اور ہارون کی ایک ہی بات ہے، اور جو چاہتا ہے ہارون سے اپنا دامن چھڑا لے، وہ اہل بیت کے نام پر جب آتے ہو تو پھر اہل بیت کے نام کو ہی زندہ رکھو۔ اہل بیت کے نام پہ آ کر اہل بیت کی بات کرو، اہل بیت کے نام پہ آ کے اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کے نام پہ آ کر اپنی زندگیوں کی قیمت خود بڑھاؤ۔ بس آج یہ کر رہا تھا، فطرت جاتی ہے کمال کی طرف، اور کمال جس کو آپ کو اکٹھا کرنا ہے، آپ کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کمال تک جانا ہے۔ میں اس کلمے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اب نہیں معلوم ٹائم ہے یا نہیں ہے،
دیکھ کے مجھے بتا سکتے سلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات پہ کتنا مشکل نہیں ہے 5-10 منٹ انشاءاللہ وہ بات آ گئی ہے. یہ جملہ سنا چونکہ ہر روز میں سنتا ہوں تو مجھے الجھن ہوتی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ جب زبان پہ کلمہ استعمال کرتے ہیں گہرائی کا پتہ ہو اور اس کے بعد جب آپ استعمال کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں پہ نگاہ دوڑائیں کہ ہماری زندگیاں کیسے ہیں. آپ کہتے ہیں جی فلاں کا ہم و غم کیا ہے, کہتے ہیں نا کسی کا ہم و غم گاڑی ہے, کسی کا ہم و غم جاب ہے, کسی کا ہم و غم اقتدار ہے, کسی کا ہم و غم شہرت ہے, اور کسی کا ہم و غم آزاداری ہے, اور کسی کا ہم و غم دین ہے, اور کسی کا ہم و غم خدا ہے. یہ 2 کلمے سنے ہوئے ہیں نا. میں تھوڑا سا ایک کلمے کی وہ تھوڑی سی حقیقت کھول دوں. عربی بڑی خوبصورت ہے. ہم ہے 2 چشموں والی اور میم, جس سے دوسرا کلمہ نکلا ہے اہتمام. یہ تو سنا ہے نا. آپ کہتے بھی ہیں, آپ پوسٹر نکالا جی مومنین فلاں ٹائم پہ لنگر کا وسیع اہتمام ہے. یہ اہتمام کیا ہے؟ اسی ہم سے نکلا ہے. معنی پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. ہم کیا ہے عربی میں؟ ہم کہتے ہیں عربی میں ایک ایسی چیز جو آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے اور پگھلنے کے بعد ایک دوسری حالت میں بدل جاتی ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ہم. ایک ایسی چیز جو آہستہ آہستہ پگھلتی ہے اور پگھلنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دوسری حالت میں بدل جاتی ہے. جو پگھلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم, اور پگھلنے کے بعد جب دوسری حالت اپنا لیتی ہے اس کو کہتے ہیں غم. ابھی پھر معنی اس کا بھی کرتا ہوں. ہم یعنی کسی چیز کا پگھلنا, کسی چیز میں تبدیل ہونا. مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے. یہ سب کے گھروں میں ہے اور افسوس ہے یہ ہے میرے اس میں موضوع میں بھی ہے. اگر میں پہنچ سکا تو اس کو حتماً عرض کروں گا. یہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے اور اس غربی نظام نے ہمیں کیا دیا, اور ہم لاشعوری طور پر انہی کے اندر اپنے آپ کو بہا کے لے جاتے ہیں. خوب آپ لالٹین لے کے آتے ہیں, موم بتی ہے نا, اب کیا کہتے ہیں اس کو, کینڈل جو لے کے آتے ہیں, یہ موم بتی کس سے بنی ہوتی ہے؟ اور وہ موم سے ہوتی ہے. وہ موم کہاں سے ہوتا ہے؟ شہد سے نکلتا ہے. اب جب گھر میں لے کے آتے ہیں آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پگھلتی, آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے, اور پگھلنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. کس میں؟ نور میں. اوپر لائٹ ہوتی ہے, نیچے موم. موم پگھلتا ہے, تبدیل کس میں ہوتا ہے؟ لائٹ میں. یہ لائٹ کیا ہے جس میں بدل رہا ہے؟ اس کو عربی میں غم کہا جاتا ہے. اور وہ جو پگھلتی ہے اس کو ہم کہا جاتا ہے. ہم یعنی پگھلنا, اور پگھلنے کے بعد کوئی صورت اپنا لینا اس کو کہتے ہیں غم. اب آئے میں دوسرا, غم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اب یہ ایسا کلمہ ہے جو سب سنتے ہیں جی, دکھ تکلیف یہ ہوتا ہے نا. یہ آپ کے اور میرے ہیں جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں. غم کس کو کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں حجاب کو, پردے کو. اسی لیے بادلوں کو عربی میں غمام کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کی بات, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے پردے ڈال دیے. اب بادل دکھ ہے, کیا ہے؟ مصیبت ہے. ہاں خوب, ہم نے کیا کیا؟ اب یہی چیزیں سمجھنے کی ہیں. خوب ہمارے اوپر مصیبت آتی, کہتے ہیں جی غم آ گیا. غم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم کا مطلب دکھ نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. غم کا معنی ہے پردہ. اور پردہ کیا ہوتا ہے؟ خوب کیوں مصیبت کے وقت یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں؟ مصیبت کے وقت اس لیے کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کی دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اور جب پردہ پڑتا ہے تو پھر انسانی اقدامات اس کی ذات سے نمایاں نہیں ہوتے. ابھی چھوٹا سا واقعہ آپ نے دیکھ لیا آنکھوں سے, عملی تصویر آپ نے دیکھ لی. ایک چھوٹا سا ایسا وقوع پذیر واقعہ ہوا, یہ غم ہے جس نے آ کے عقل کو ڈھانپ لیا, یعنی عقل اپنا کام نہیں کر رہی, اس لیے اس کو کہتے ہیں. اور بس اوقات ہوتا ہے کہ مصیبتیں اور دکھ انسان کے لیے غم بن جاتے ہیں, اور مصیبتوں میں ایسا آؤل فاؤل بکتے ہیں جس کی نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ امام اجازت دیتا ہے, نہ خدا اجازت دیتا ہے. بچہ مر گیا, بچہ مرنے کے بعد کیا کہ خدایا تو نے یہی کرنا تھا, میرے ساتھ کرنا تھا. یہ کفریات بکنا یہ غم ہے. غم کیا ہے؟ وہ پردہ جو کسی شے کے اوپر
پڑھ جاتا ہے اور پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو اندر ڈھانپ لیتا ہے اور اس کا اثر باہر نہیں آنے دیتا. اس لیے بادل کو غمام کہتے ہیں کہ جب یہ آ جاتا ہے بادل, سورج کی روشنی کو روک لیتا ہے, سورج کا نور زمین پہ آنے نہیں دیتا, اس لیے اس کو غمام کہتے ہیں اور غم کہتے ہیں. بور تو نہیں کیا میں نے؟ خوب. ہم اور غم, ہم کیا ہے؟ پگھلنا. غم کیا ہے؟ اسی ہم کا پردے میں, حجاب میں بدل کر اسی کو ڈھانپ لینا. مانا واضح ہو گیا؟ اب آئیں جن کا مشن آزاداری ہم بن جاتا ہے, یعنی اس آزاداری میں اپنے کو پگھالنا شروع کر دیتے ہیں, زندگی اس میں خرچ کرتے ہیں. دین ہم بن جاتا ہے, زندگی دین میں پگھلتی ہے. ہم توحید بن جاتا ہے, توحید میں اپنے آپ کو پگھلاتے ہیں. خوب پلٹ کر ہوتا کیا ہے؟ توحید غم بن کر اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے, مکتب دین غم بن کر اس کو ڈھانپ لیتا ہے. ہم حسین بن جائے, حسین غم بن کر ہمیں ڈھانپ لیتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ جب جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو حسین نظر آتا ہے. کیوں؟ کہ جیسا ہم تھا ویسا غم ہے. پس ہم جیسا ہوگا غم بھی ویسا ہوگا. جہاں پگھالیں گے وہی پلٹ کر پردہ بن جائے گی. اگر ہم نماز بنا لی, نماز پلٹ کر غم بن کر پردہ بنے گی, قیامت کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. دین ہے خوبصورت, واقعی خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ خوب امانت دی خدا نے, اولاد یہ ہم ہے, یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے پگھالو کہ پگھالنے کے بعد جب اولاد پہ غم اور پردہ اور حجاب آئے, دین کا آئے, یہ اولاد کیا ہو جائے گی؟ غم بن جائے گی. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. کیسے؟ کہ اس اولاد کی زبان پہ الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ آئے گا, قیامت کے دن تمہاری منازل آسان ہو جائیں گی. جیسا ہم ویسا غم. اور یہ یاد رکھ لیں, خدا کا قانون ہے, جہاں زندگی پگھلتی ہے اور جس میں پگھلتی ہے وہی چیز پلٹ کر اس انسان کا غم بن جاتی ہے. جیسا ہم ویسا غم. اگر ہم پیسہ بٹورنا ہے, غم پیسہ حجاب بن کر انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے, اور اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے, معصومین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صاحبان علم تھے وہ سب باقی ہیں یا نہیں ہیں, اور جتنے صاحب مال تھے سب مر گئے. کیوں؟ اسی مال کے غم میں اتنا ڈوب گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھا. قارون کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں کون تھا؟ کیا تھا؟ نام رہ گیا نا. کیوں؟ چونکہ ہم اس کا مال کو بٹورنے میں لگا, وہی مال غم بن کر اس نے اس کو ڈھانپ لیا. جب ڈھانپ لیا نام و نشان ہی مٹ گیا. اگر ہم دین ہوتا, دین غم بن کر بادل بنتا, حجاب بنتا, اس حجاب کے اندر آپ کو اور مجھے محفوظ کرتا, تو جب تک دین خدا باقی ہے آپ کا اور میرا نام باقی ہے. کربلا والے کہاں تھے بھائی؟ ہم کیا تھا؟ ہم یہ تھا کہ حسین کی ذات میں پگھلنا ہے. جب حسین کی ذات میں پگھلے, حسینی رنگ نے ان کو اپنے اندر ڈھانپ لیا. 1400 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی آپ ان کے نام سن کر روتے ہیں. کیوں؟ جیسا ہم تھا ویسا غم ہے. اس کے مقابلے میں دیکھ لیں, ایک نمونے کے طور پہ عرض کروں, امام علیہ السلام کا واقعہ کربلا ہونے کے بعد کوفہ کے اندر ایک انقلاب آیا, اور اس انقلاب کا نام تھا, جس کا وہ لیڈر تھا سلیمان ابن سورد خزاعی. خزاعی ایک قبیلہ تھا, کوفہ کے اندر رہنے والا تھا, اور اس کے اندر 4000 جنگجو تلوار زن موجود تھے. توجہ سے سنیے گا, 4000 شمشیر زن جنگجو مجاہد جنگ کرنے والے. اور جو خط لکھے تھے امام حسین کو, ان میں سب سے بڑا خط اس کا تھا سلیمان کا, کہ مولا آپ آئیے آئیے, الاجل الاجل الاجل. اور جب امام کربلا میں آ گئے, یہ نہیں گیا. جب یہ نہیں گیا تو 4000 بھی نہیں گیا. اور آپ یقین جان لیں, اگر اس نے اپنے خط کے مطابق عمل کیا ہوتا اور اپنے 4000 خاندان سے لے کر پہنچ گیا ہوتا میدان کربلا میں, کربلا کا رخ بدل گیا ہوتا, لیکن نہیں گیا. اب وقت گزر گیا. میں نے عرض کیا تھا, اگر موقع پہ اقدام نہ کیا تو پھر سوائے پچھتاوے اور ندامت اور پشیمانی کو کچھ بھی نہیں انسان کو میسر آتا. عزیزان من, پچھتاوا پچھتاوا پچھتاوا, ندامت ندامت ندامت, ایک لمحے کی ندامت ہے. اگر قابو پا لیا عقل کے سائے میں, زندگی بدل جاتی ہے. اور اگر اس فتنے کو ہوا دی
ایک ابدی پچھتاوا ہے جو کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. ہوا جب دیکھا میدان کربلا ختم ہوا, اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ میں لایا گیا, اور کوفہ میں لانے کے بعد جب اس نے یہ حالات دیکھے پچھتا گیا. کو پچھتانے کے بعد ہوا کیا, اس نے قیام کیا, مختار کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے قیام کیا. ابھی آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے میں پہلی بار آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا, یا پہلے بھی سنا ہوا ہے تھوڑا بہت؟ وہ آئے, پچھتا گیا, پچھتانے کے بعد اس نے قیام کیا. 4000 آدمی اس نے مروا دیے. ایک کا نام آپ جانتے ہیں؟ کسی ایک کا نام جانتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے عزیز من, خداوند عالم کا یہ قانون ہے, اگر تیرا ہم میری ذات کے علاوہ ہوگا تو غم بھی وہی ہوگا. اور کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو خدا کے علاوہ ہے سب کچھ مٹ جائے گا, جو خدا کے ساتھ ہے وہ باقی رہے گا. اگر ہم تیرا خدا ہے تو غم بھی تیرا خدا ہے, اگر ہم تیرا دنیا ہے تو غم بھی تیرا دنیا ہے. جس میں پگھلتے جا رہے ہو وہی پردہ بن کر آپ کو ڈھانپ رہا ہے, اور ڈھانپنے کے بعد ہوگا کیا, کہ جیسا ہم ویسا غم. اب توجہ کے ساتھ یہ کہیے گا کہ امام حسین کی مجلس ہمارا ہم و غم ہے. اگر ہے تو یہ جملہ کہنا, اور اگر یہ نہیں ہے تو نہ کہنا. کیوں؟ چونکہ یہ جملہ کہنے کے بعد اگر ہم ایسا نہیں ہے کہ حسین کی سیرت میں ڈھلنا ہے اور حسین کی سیرت میں اپنے آپ کو پگھالنا ہے, تو پھر حسینی رنگ پلٹ کر آپ کا غم بن جائے گا. اس جملے کا زور سوچ سمجھ کے زبان پہ لانا کہ ہمارا ہم و غم کیا ہے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ, کہ انسان اپنی ذات کو خوب جانتا ہے کہ میں اپنی زندگی کس میں پگال رہا ہوں, اور میرا غم اور حجاب اور پردہ کیا بن رہا ہے, جس پردے کے سائے میں مجھے زندگی گزارنی ہے. ہم اگر حسینی ہے تو غم بھی حسینی ہے. اور حسینیوں میں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر کہا کہ تم چلے جاؤ, حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں؟ حسین کو کس کا ہم و غم تھا. یہیں سے عظمت پتہ چلتا ہے کربلا والوں کی. وہ حسین جو چراغ بجھا کر سب کو اجازت دے دے کہ چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں, وہیں پہ 6 محرم کو خط لکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر کو کہ حبیب تم آ جاؤ. عزیز من, یہی وہ لمحہ فکری ہے آپ کے اور میرے لیے کہ آیا ہم بھی آج حبیب ابن مظاہر بن سکتے ہیں یا نہیں. سب کو امام کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ, حبیب سے فرما رہے ہیں کہ حبیب تم آ جاؤ. حبیب کے اندر کون سی خصوصیت تھی کہ امام نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ حبیب تم آ جاؤ, اور خط کا مضمون بھی کیا لکھا, من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. میں جو خط لکھ رہا ہوں یہ فقیہ زمان کو لکھ رہا ہوں, یہ مجتہد کو لکھ رہا ہوں. یہ مجتہد ہے, فقیہ ہے, اور جس فقیہ کو فقاہت اور اجتہاد کی سند امام معصوم دے دے وہ کتنا فقیہ ہوگا, وہ کیسا فقیہ ہوگا. خط امام کی طرف سے آیا, جیسے ہی دوپہر کا ٹائم ہوا دق الباب ہوئی. دق الباب کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے تھے حبیب, آوازی کون؟ جواب دیا نا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. دروازے پہ آیا, حسین کا قاصد کیا لے کے آیا؟ کہا خط لے کے آیا ہوں. خط میں کہا, جیسے ہی خط لیا بوسہ دیا, آنکھوں پہ رکھا, کھول کے پڑھا, کیا لکھا ہے؟ اے حبیب اہل بیت کربلا میں پہنچ چکے ہیں, اور اگر تو چاہتا ہے کہ اہل بیت کی نصرت کرے تو پھر جلدی کر اپنے آپ کو کربلا میں پہنچا. خط کو پڑھا, بیوی نے پوچھا کیا ہے, کہاں سے آیا؟ کہا حسین نے خط لکھا ہے. پھر حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا امام نے بلایا اپنی نصرت کے لیے. حبیب پھر کیا سوچا ہے؟ اب مومنہ کے امتحان لینا چاہتے تھے. حبیب کہا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کوفہ کے دروازے بند ہیں, اور حاکم کوفہ کسی کو اب باہر جانے نہیں دیتا, اور باہر سے کوئی اندر آنے کی حیثیت اس کے اندر نہیں ہے, اندر بھی آنے نہیں دیتا, اور ویسے بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب تو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں. بیوی اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر کو لیا, کہا حبیب تو چادر پہن اور میں جاتی ہوں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے. اگرچہ خدا نے بیویوں پر جہاد کو واجب قرار نہیں دیا, لیکن جب مرد ایسے ہو جائیں تو پھر بیویاں اٹھ کر آ کر میدان میں اتر جاتی ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. حبیب نے کہا مومنہ میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہے یا نہیں. کہا حبیب سن لے کہ زہرا کا لال تجھے بلائے اور تو کوفے کے حالات کا بہانہ کرے. حبیب وہاں سے باہر آئے,
اور اپنا جو دوست جس کا نام آپ نے سنا ہے مسلم ابن اوسجا، مسلم ابن اوسجا کے گھر پہ آتے ہیں، دستک دی، بیوی دروازے پہ آئی، کون؟ میں حبیب، کس لیے؟ کہا مسلم کو بلانے آیا ہوں۔ کہا مسلم ابھی بھی بازار میں گئے، کیوں؟ کہا وہ خضاب لینے گئے ہیں اور اپنے داڑھی کو خضاب کرنا چاہ رہے ہیں، گئے بازار میں، مسلم کو دیکھا، مسلم جی حبیب کیا ہوا؟ کا خط آیا امام کا، تو کیا کر رہا ہے؟ کا خضاب لیا ہے، ابھی اپنے محاسن کو رنگین کرنا ہے۔ کا مسلم میں تجھے ایسا رنگ بتاؤں کہ جب تیری داڑھی پہ چڑھ جائے قیامت تک باقی رہے؟ کہ وہ کیا؟ کہا آؤ مل کے چلتے ہیں کربلا اور حسین پر قربان ہو کر خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کرتے ہیں۔ جب اس رنگ کو پیغمبر اسلام دیکھیں گے ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ جیسے ہی مسلم نے یہ جملہ سنا خضاب کو پھینک دیا، کہا چلو حبیب جتنا جلدی ہو سکے جاؤ حسین کی نصرت کو جاتے ہیں۔ دونوں نے تیاری کی، واپس آئے، حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور گھوڑا دینے کے بعد کہا جاؤ کوفہ کے فلاں نقطے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں ایسا اس کوفے سے نکل کر آپ کے پاس آتا ہوں اور مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا ہے۔ عجیب جملہ تھا۔ جب غلام نے گھوڑے کو لیا اور گھوڑے کو لے کر پہنچا اپنی جگہ پہ، ابھی دیکھا کہ حبیب آ نہیں رہا، دیر ہو رہی ہے۔ اس عالم میں یہ غلام کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑا آنسو بہا رہا ہے، گھوڑا آنسو بہا رہا ہے جانور، لیکن معرفت حسین کے عالم میں اتنا تھا۔ غلام نے کہا اے گھوڑے اگر میرا مالک نہ آیا، میرا مولا نہ آیا، تو رو نہیں، تجھ پہ سوار ہو کے میں زہرا کے لال کی مدد کو جاؤں گا، ادرکم اللہ۔ بس اسی اسنا میں حبیب آئے، گھوڑے کو لیا، غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا مالک اور مولا تو نے انصاف نہیں کیا، ساری زندگی اپنی خدمت کرواتا رہا اور آج جب زہرا کے لال کی خدمت کرنے کا موقع آیا تو نے مجھے محروم کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ اپنی آزاد زندگی گزاروں، جب تو حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ بس حبیب نے غلام کو لیا، کربلا کا رخ کیا۔ کربلا میں جیسے پہنچے نعرہ تکبیر بلند ہوا، ایک خوشی کا عالم دوڑ گیا۔ خیموں میں بی بی نے فضا کو بلایا، ماں فضا ابھی تک تو جو بھی خبر آتی تھی پتہ چلتا تھا اتنے ہزار کا لشکر حسین کو مارنے آیا ہے، ارے یہ تکبیر کی آواز کیا ہے؟ پتہ چلا حسین کا دوست حبیب آیا ہے۔ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، بی بی نے فضا سے کہا اے فضا جاؤ میرا سلام حبیب کو پہنچا دو، سلام کا آنا تھا۔ حبیب خاک کربلا پہ گر گئے اور نوحہ کرتے کرتے خاک کربلا کو سر پہ ملا کے بیان کیا، ہائے اہل بیت کی مظلومیت، ارے اہل بیت کی بیویاں غلاموں کو سلام پہنچوا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بذنب قضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك الہ العالمین۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان ایام کی برکت میں دنیا کے جس کونے میں بھی یہ شر شیطان پھیلا ہوا ہے، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں، مولا حسین کی عظمت کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کے اندر امن و احترام کی فضا کو برقرار فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کے سائے میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر اہل بیت کی سیرت کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت کے غم کو اگر تو دنیا میں زندہ رکھے گا کہ رکھے گا، اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میرا مکتب ہمیشہ غالب رہے گا، میرے انبیاء ہمیشہ کامیاب رہیں گے، میرے اولیاء ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور یہ کامیابی مکتب انسانوں کے تعاون سے آگے بڑھے گی۔ تو یہ آپ کے اور میرے لیے ایک فرصت ہے کہ کیوں نہ ہوں ہم آگے بڑھ کر اس مکتب کو پروان چڑھانے کے قابل ہو جائیں، اور خدا یہ توفیق دے کہ یہی اللہ کا کام، یہی اللہ کے دین کا کام
ہمارے تعاون سے آگے بڑھے تو اس میں عظمت ہماری ہے کہ ہم دین کے کام آ گئے، ورنہ یہ لاش مر جائے گی اور اس لاش کو کیڑے کھا جائیں گے، اور لاش کو جب کیڑے کھا جائیں گے ہماری یہ لاش، یہ بدن، یہ حیوانی خواہشات ساری یہیں پہ دفن ہو جائیں گی۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اس وجود کو، ہم اپنے اس بدن کو، ہم اپنے اس جسم کو مولا حسین کی آزاداری میں پگھالنے کے قابل ہو جائیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک اس آزاداری کے ہم میں شریک تھے اور اپنے جان و مال و ناموس و آبرو کے سائے میں اس مکتب کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں دین کے سائے میں، محبت اور دوستی اور احترام و فضیلت کے سائے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو علماء، فقہاء، مراجع، وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے علم، عمل، کردار، گفتار کے ذریعے سے مکتب حسین کے لیے عزت و آبرو کا باعث بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں پردہ غیب میں رہنے والے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، ہمیں ان کی دعاؤں کا مشمول قرار دے۔ الہ العالمین جو مکتب تشیع کی سربلندی کا باعث ہیں، جو بھی ہوں، خصوصاً ولی فقیہ، رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی، الہ العالمین ان کی زندگی بابرکت قرار دے اور ان کو دن بدن تشیع کی عزت کا باعث بنا۔ الہ العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا ادنا سا سرباز اور سپاہی بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔